السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس اور سیکنڈ ایئر۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ فرسٹ ایڈ سے متعلق ہی ہے، جس سے میں آج آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں جلنے سے پیدا شدہ زخموں کی درجہ بندی اور ان کا علاج۔ جلنے سے پیدا شدہ زخموں کی درجہ بندی کی کتنی اقسام ہیں؟ 1، 2، 3 یا 4؟ تو جلنے سے جو پیدا شدہ زخم ہوتے ہیں ان کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 2 پر ہے، یہ زخم جلد کے اوپر کی سطح تک ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ یا ہلکے زخم ہے، دوسرا درجہ یا درمیانہ زخم ہے، تیسرا درجہ یا جلدی زخم ہے، چوتھا درجہ یا گہرا زخم ہے۔ تو اس کا آنسر ہے پہلا درجہ یا ہلکے زخم ہے۔ یہ متاثرہ جگہ پر چھالے بن جاتے ہیں، یہ کون سا درجہ ہے؟ پہلا درجہ ہے، دوسرا درجہ ہے، تیسرا یا چوتھا؟ تو اس کا آنسر ہے دوسرا درجہ۔ جلد متاثر ہوتی ہے، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تیسرا۔ جلد کے ساتھ اندرونی اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں، پہلا درجہ ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چوتھا درجہ ہے۔ اب میں آپ کو شارٹ کوسچن جو ہے وہ پڑھانے جا رہی ہوں۔ پہلا ہمارا شارٹ کوسچن ہے، جلنے کے زخموں کی درجہ بندی کیجیے۔ تو جلنے کے جو زخم ہوتے ہیں اس کی 4 طریقے سے درجہ بندی کی جاتی ہے۔ پہلا درجہ یا ہلکے زخم، دوسرا درجہ درمیانے زخم، تیسرا درجہ یا جلدی زخم اور چوتھا درجہ گہرا زخم۔ یہ جو میں آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں کہ پہلا درجہ جو ہوتا ہے یہ زخم جلد کی اوپر کی سطح تک ہوتے ہیں اور جلد پر کوئی زخم نہیں بنتا اور نہ ہی آبلے بنتے ہیں، بلکہ متاثرہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے، درد کا احساس ہوتا ہے، سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ اس نوعیت کے زخم تقریباً ہفتہ بھر میں خود بخود ٹھیک ہوتے ہیں اور اس کا علاج یہ ہے کہ متاثرہ جگہ کو فوراً جو ہے وہ پانی میں ڈبو دیا جائے، متاثرہ جگہ کو آرام دیں، متاثرہ جگہ پر آہستہ آہستہ مرہم لگائیں، صاف کپڑے جو ہے اس سے باندھ دیں۔ دوسرا درجہ درمیانے زخم ہوتا ہے، متاثرہ جگہ پر چھالے بن جاتے ہیں اور ساتھ ہی متاثرہ جگہ پر سوزش ہو جاتی ہے، اس میں جراثیم وغیرہ جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ متاثرہ شخص کے چھالوں پر مرہم لگائیں، مریض کو متاثرہ حصے کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں، متاثرہ حصے پر پٹی باندھیں تاکہ جراثیم داخل نہ ہو سکیں، فوراً دودھ گرم کر کے پلائیں تاکہ طبیعت بحال رہے۔ تیسرا درجہ یا جلدی زخم یہ ہوتے ہیں کہ اس درجے میں جلد متاثر ہوتی ہے، اندرونی بافتوں کو نقصان نہیں پہنچتا، صرف جلد کی حد تک زخم ہوتا ہے۔ متاثرہ حصے کو حرکت کم سے کم دیں۔ جلنے کی اس قسم میں ٹھنڈا پانی بار بار پلائیں تاکہ سیال مادے کے ضائع ہونے سے اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ مرہم وغیرہ جو ہے اس کو بھی استعمال کریں اور ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانا چاہیے، ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ چوتھا درجہ یا گہرے زخم ہوتا ہے، اس قسم میں زخم میں جلد کی تہوں کے ساتھ ساتھ جسم کے اندرونی اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اندرونی نقصانات کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے اور مریض کو فوراً ہسپتال جو ہے وہ لے کر جانا چاہیے اس صورتحال میں، اگر سچویشن یہ بن جائے۔ مریض کا سانس بند ہو جائے تو اس کو بحال کریں، مریض کو آرام دہ حالت میں لٹائیں، مریض کے کپڑوں کو بڑی احتیاط سے علیحدہ کرنا چاہیے اور مریض کے زخموں سے جو مادہ نکلتا ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی اس کو بار بار جو ہے وہ دینا چاہیے۔ آئیے اب میں آپ کو جو ہے دوسرا کوسچن پڑھاتی ہوں، اب آپ کو پڑھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ پہلا درجہ یا ہلکے زخم پر مختصر نوٹ لکھیں۔ یہ زخم جلد کے اوپر کی سطح پر ہوتے ہیں، بلکہ زخم نہیں بنتا بلکہ سرخ ہو جاتی ہے وہ جگہ، سوزش بھی نہیں ہوتی اور درد کا احساس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ زخم بالکل معمولی ہوتے ہیں، گھروں میں عام طور پر کام کرتے ہوئے بعض اوقات جو ہے وہ جلد پر جو ہے وہ ہلکے زخم بن جاتے ہیں، ایون کہ صرف وہ جگہ ہی سرخ ہوتی ہے اور کوئی نشان جو ہے وہ نہیں بنتا اور
جو ہے وہ سویلنگ جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن درد ضرور اس میں ہوتا ہے۔ موسٹلی اس چیز میں جو ہے وہ میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ عام طور پر ہم جب گھروں میں کام کرتے ہیں تو گھر میں کام کاج کرنے کے دوران معمولی چوٹ اکثر لگ جاتی ہے، تو اگر تو جیسے ہی چوٹ لگتی ہے، جیسے ہی زخم بنتا ہے، تو ایسا کیا کریں کہ فوری طور پر متاثرہ جگہ کو پانی میں ڈبو دیا جائے۔ پانی میں ڈپ کرنے سے جو ہے اس میں بڑی حد تک مدد ملتی ہے، وہ جو ریڈنیس سی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور درد کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ پھر ہے کہ اس کو حرکت نہ دیجیے، جو متاثرہ حصہ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ حرکت ہرگز نہ دیں، اس کو آہستہ آہستہ جو ہے مطلب رکھیں، اور آرام دہ جگہ پر رکھیں اس کو، ٹھیک ہے، اور متاثرہ جگہ پر آہستہ آہستہ جو ہے وہ مرہم لگائیں۔ مرہم لگانے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ دوسرا درجہ یا درمیانی زخم، متاثرہ جگہ پر آبلے بن جاتے ہیں، یہ دوسرا درجہ ہے جو تھوڑا سا پہلے درجے سے زیادہ ہے۔ یہاں پہلے درجے میں کوئی آبلے وغیرہ نہیں بنتے، نہ ہی کوئی زخم بنتے ہیں، بلکہ وہاں پر صرف ریڈنس ہوتی ہے اسکن کے اوپر۔ اور جو دوسرا درجہ ہے، اگر اس کی بات کی جاتی ہے تو اس میں آبلے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ متاثرہ شخص کے آبلوں پر مرہم لگائی جائے، متاثرہ حصے پر پٹی باندھیں اور مرہم لگائیں۔ ہاں جی، جیسے ہی اسکن پر آبلے بنتے ہیں ان کو ہاتھ سے کبھی بھی جو ہے وہ نہ چھیڑیں، نہ ہی ان کے اندر اگر ریشہ وغیرہ پڑ گیا ہے، نہ ہی اس میں اس کو سوئی کے ساتھ، اکثر جیسے ہی آبلے فوری طور پر بنتے ہیں ان میں پانی بھرتا ہے، پھر بعد میں وہ ریشہ ٹائپ بنتا ہے، تو کبھی بھی ان کو ہاتھ سے جو ہے وہ نہ پھوڑیں، اس طرح جو ہے وہ مزید نقصان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور بلکہ اس میں جو آبلے سے بن جاتے ہیں اس کے اوپر پھر مرہم لگانا چاہیے، اور مرہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ لگائیں، تاکہ مرہم لگانے کے دوران بھی آبلے جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے جو ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ پھٹ نہ جائیں، تو خود بخود انہیں جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ خود سے جیسے پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے ریشہ اور بلڈ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ پھر ہے کہ جب آبلے بن جاتے ہیں تو متاثرہ حصے پر پٹی وغیرہ باندھیں اور مرہم لگائیں۔ پٹی جو ہے باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے، پٹی اس لیے باندھی جاتی ہے تاکہ جراثیم وغیرہ جو ہیں وہ اس میں داخل نہ ہو سکیں، کیونکہ جراثیم بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں کھلے زخموں کے اوپر، اور پھر اس کے مزید جو ہے وہ انفیکشن کا خدشہ ہوتا ہے، اور مزید بیماریاں جو ہیں وہ لگ سکتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس تیسرے درجے کے زخم آ جاتے ہیں، کہ انہوں نے کہا ہے تیسرے درجے کے جو زخم ہیں اس پر انہوں نے کہا ہے مختصر نوٹ لکھیں۔ تو تیسرے درجے کے زخم جو ہیں اس میں جلد متاثر ہو جاتی ہے، اندرونی بافتیں جو ہوتی ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ ہاں جی، اس حصے میں جو ہے اوپر والی اسکن جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ شدید زخمی ہو سکتی ہے، اور لیکن جو اندر والی بافتیں ہوتی ہیں، اندر والے اعضاء ہوتے ہیں جیسے کہ دل، گردے، یہ تمام جو ہیں یہ ٹھیک رہتے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ صرف اسکن جو ہے وہ جل سکتی ہے، کسی بھی طریقے سے اسکن جل سکتی ہے گرم پانی، گرم دودھ وغیرہ سے، یعنی کہ بری طرح اس میں متاثر ہوتی ہے۔ اب یہ سچویشن اگر ہو جاتی ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ متاثرہ حصے کو کم سے کم حرکت دینی چاہیے، یعنی اس کی موومنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کی موومنٹ زیادہ ہوگی تو نقصان کا خدشہ زیادہ ہوگا۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے فوری طور پر ہاسپٹل پہنچانا چاہیے، اور متاثرہ حصے کو جو ہے اس پر مرہم وغیرہ جو ہے وہ لگائیں، اور حرکت کم سے کم کریں، اور کیونکہ یہ جہاں پر جلد کو نقصان پہنچے تو فوری طور پر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ہاسپٹل لے کے جائیں، وہی اس کا بہتر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ چوتھے درجے پر مختصر نوٹ ہے، اس قسم میں زخم میں جلد کے اندر بافتوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور یعنی کہ اب دیکھیں یہ چوتھا درجہ جو ہے انتہائی خطرناک قسم کا درجہ ہے۔ اس درجے میں یہ ہوتا ہے کہ اس قسم میں زخم میں جلد کے اندر بافتوں کو نقصان پہنچتا ہے، جو بافتیں ہوتی ہیں وہ بھی، اور اندر کے اعضاء جو ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے، اور مریض کو فوری طور پر ہسپتال لے کر جانا چاہیے، ان کے اوپر زخموں پر جو ہے وہ مرہم پٹی لگوانی چاہیے۔
چاہیے، مریض کو فوری طور پر گرم دودھ پلائیں، اس کو ریسٹ دیں، متاثرہ حصے کو حرکت ہرگز مت دیں، اور مریض کو جب ہسپتال پہنچائیں تو آرام دہ ذرائع کے ذریعے اس کو ہسپتال پہنچایا جائے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جا سکے۔ یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر، جو کہ جلنے کے زخموں کے اوپر مشتمل تھا۔ یہ چھوٹا سا آپ کا کوسچن ہے، یہ لانگ کوسچن بھی بہت ہی شارٹ ہے، اور جو شارٹ کوسچن اس میں تھوڑے سے ایم سی کیوز ہیں اور شارٹ کوسچن دیے گئے ہیں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کل جو ہے وہ اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔